آج شہد اپنے ہاتھوں میں سامان کی تھیلی لیے دکان سے باہر نکلتے ہوئے منہ بنا رہا تھا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس لڑکی نے اسے کیا لچکدار اور بدتمیز انسان کہا تھا۔ پہلے اس نے اسے کوارا کہا تھا اور اب وہ ایک غیر لچکدار بدتمیز انسان تھا۔ اس نے سوچا، حیران ہوتے ہوئے کہ اس کا مسئلہ کیا تھا اور وہ اسے بار بار اس طرح کیوں ٹکرا رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ بالآخر اسے معاف کرنا پڑے گا اور جو کچھ ان کے درمیان ہوا تھا اسے بھلا دینا پڑے گا، کیونکہ کوئی ایسا شخص نہیں تھی جسے وہ نظر انداز کر سکتا تھا، خاص طور پر جب وہ اس کے بھائی اور بھابھی کے قریب تھی اور یمیل کی دوست بھی بہترین سہیلی تھی۔ بہرحال وہ اس کے ساتھ پھنس چکا تھا، لہٰذا اسے اس کی پریشان کن شخصیت کے باوجود اسے برداشت کرنے کا کوئی نہ کوئی راستہ تلاش کرنا پڑے گا۔ وہ اس پر زیادہ دیر سوچنا نہیں چاہتا تھا، لہٰذا وہ اپنی کار میں بیٹھا اور گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ گھر پہنچتے ہی اس نے کچھ دیر آرام کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے اپنا فون اٹھایا اور اپنی گولڈن سم کے بارے میں سوچ کر مسکرایا۔ اس نے اسے کہا تھا کہ جب وہ ٹاپ 3 میں شامل ہو جائے تو اسے بتا دے۔ اس کی ٹاپ 5 فہرست میں شامل باقی 4 خواتین کے ساتھ چیٹ کرنے کے بعد بھی اس کے خیالات بار بار اسی کی طرف جا رہے تھے اور وہ اس سے بات کرنے میں سب سے زیادہ لطف اندوز ہوتا تھا۔ پچھلے دن کی ملاقات کے دوران اس نے یمیل کو اپنی گولڈن سن کے بارے میں بتایا تھا اور یمیل نے تجویز دی تھی کہ اگر وہ اس کی صحبت میں اتنا لطف اندوز ہوتا ہے تو اسے غالباً اسے ملنے کی طرف قدم بڑھانا چاہیے اور یہ معلوم کرنا چاہیے کہ کیا وہ اہم معاملات میں ایک دوسرے کے مطابق ہیں۔ اسے فون کرنے کا فیصلہ کرتے ہوئے اس نے اس کا نمبر ملایا۔ تقریباً فوراً ہی رائنا، جو ابھی شاور سے نکلی تھی اور اپنے باتھ روم میں لیٹی ہوئی تھی، نے اسکرین پر ایٹی کا نام دیکھ کر ایک چوڑی مسکراہٹ کے ساتھ کال وصول کی۔ ہیلو شوہر، رائنا نے خوشگوار انداز میں سلام کیا اور ارکان میں شوہر، اس نے پوچھا، صرف اس کی آواز سن کر ہی اچھا محسوس کر رہا تھا۔ کیوں؟ کیا آپ کو پسند نہیں آیا؟ اس نے چھیڑا اور وہ ہنسا۔ شوہر ٹھیک ہے، میں بس حیران ہوں کہ آپ نے مجھے یہ نام کیوں دیا؟ ایتھن نے کہا اور رائنا نے آہ بھری جب وہ اپنے بستر کے کنارے پر بیٹھ گئی۔ کیونکہ آپ ایک آدمی ہیں جو شوہر بننے کے خواہش مند ہیں۔ مجھے ایک بات بتائیں، کیا آپ اپنی ٹاپ 5 امیدواروں کو یک کے بعد دیکھتے فون کرتے ہیں؟ اس نے تجسس سے پوچھا۔ میں نے آپ کو صرف اس لیے فون کیا کیونکہ میں جاننا چاہتا تھا کہ آپ کیسی ہیں، ایتھن نے اپنے صوفے پر آرام کرتے ہوئے کہا۔ اچھا، میں ٹھیک ہوں۔ تھوڑی دیر پہلے میرا دن اچھا نہیں گزر رہا تھا، لیکن ٹھنڈے شاور کے بعد میں بہتر محسوس کر رہی ہوں۔ آپ کا کیا حال ہے؟ اس نے پوچھا اور ایتھن 2 نے سانس لی۔ میرا بھی یہی حال ہے، لیکن آپ کی آواز سن کر میں بہتر محسوس کر رہا ہوں۔ آپ کا دن کیوں خراب تھا؟ کیا آپ اس بارے میں بات کرنا چاہیں گے؟ ارکان نے پوچھا، لیکن رائنا نے سر ہلا دیا۔ نہیں، اس کے بارے میں بات کرنے کی ضرورت نہیں۔ کیا آپ مجھے اپنی ٹاپ 5 میں میری موجودہ پوزیشن اور آپ کی ٹاپ 1 بننے کا معیار بتا سکتے ہیں؟ رائنا نے موضوع بدلتے ہوئے پوچھا۔ میرے خیال میں آپ میرے ٹاپ 1 ہیں، یہ دیکھتے ہوئے کہ میں آپ کی صحبت میں کس قدر لطف اندوز ہوتا ہوں اور باقیوں سے بات کرتے ہوئے بھی آپ کے بارے میں کیا سوچتا ہوں، اس نے کہا اور رائنا مسکرائی۔ واقعی آپ باقیوں سے بات کرتے ہوئے میرے بارے میں سوچتے ہیں؟ اس نے اپنے نچلے ہونٹ کو کاٹتے ہوئے مسکراہٹ کے ساتھ پوچھا۔ ہاں، تو میں آپ سے کچھ سوالات پوچھنا چاہتا تھا، ایسا نے کہا اور رائنا نے اپنی بھویں اٹھائی۔ پوچھیں۔ کیا آپ میری پسند کی کسی طبی سہولت میں کچھ صحت کے لیے معائنے کروانے کے لیے تیار ہوں گی؟ میں اس بات کو یقینی بنانا چاہتا ہوں کہ آپ صحت مند ہیں، اس نے کہا اور رائنا نے کندھے اچکائے۔ جب تک آپ اس کی رائے کہہ رہے ہیں مجھے کوئی اعتراض نہیں، اس نے کہا اور وہ مسکرایا۔ اور آپ کو بھی میری پسند کی ایک سہولت پر طبی معائنہ کروانا پڑے گا، لیکن آپ کو اس کی ادائیگی خود کرنی ہوگی، اس نے کہا اور ایتھن ہنسا۔ کیوں؟ اس نے پوچھا اور اسے بھویں اٹھائی۔ کیوں کیا؟ اگر آپ پوچھ رہے ہیں کہ میری پسند کی سہولت کیوں، تو اس لیے کہ میں آپ کے چنے ہوئے کسی بھی بترتیب جگہ کے نتیجے پر بھروسہ نہیں کر سکتی، اور اگر آپ پوچھ رہے ہیں کہ آپ خود کیوں ادائیگی کریں گے، تو اس لیے کہ مجھے یقین ہے کہ آپ مجھ سے زیادہ امیر ہیں۔ اس کے علاوہ میرے علاوہ آپ کے پاس 4 اور اختیارات ہیں۔ اگر آپ دن کے آخر میں ان کے ساتھ جانے کا فیصلہ کرتے ہیں تو کیا ہوگا؟ میرا تو کمایا ہوا پیسہ ضائع ہو جائے گا، اس نے کہا اور وہ ہنسا۔ ٹھیک ہے، ہم ایسا کریں گے، فرض کریں کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ مطابقت رکھتے ہیں اور صحت کے لحاظ سے سب کچھ ٹھیک ہے۔ کیا آپ کو 2 ہفتوں میں شادی کرنے پر اعتراض ہوگا؟ ایتھن نے پوچھا اور رائنا کے دل کی دھڑکن رک گئی۔ 2 ہفتے؟
ہاں میں ڈیٹنگ نہیں کرنا چاہتا، میں شادی کرنا چاہتا ہوں۔ ہم پہلے ہی بہت اچھی طرح سے گھل مل گئے ہیں، یہ اس سے بہتر ہے جس کا میں نے اشتہار دیا تھا۔ ہم شادی کے بعد ایک دوسرے کے بارے میں مزید جان سکتے ہیں، اور میں چاہوں گا کہ ہم فوراً بچے پیدا کرنا شروع کر دیں۔ اور اس نے کہا اور رائنا کے پیٹ میں گدگدی محسوس ہوئی۔ یہ جلدی اور عجیب لگنا چاہیے، لیکن یہ مجھے اتنا پرجوش کیوں کر رہا ہے؟ اس نے پوچھا اور ایتھن مسکرایا۔ شاید اس لیے کہ بچے پیدا کرنے کا مطلب ہے کہ ہمیں مباشرت کرنی پڑے گی۔ آپ کو یہ بھی نہیں معلوم کہ کیا آپ مجھے جنسی طور پر پرکشش پائیں گے؟ رائنا نے نشاندہی کی۔ کسی وجہ سے میں آپ کو پہلے ہی جنسی طور پر پرکشش محسوس کر رہا ہوں، حالانکہ مجھے نہیں معلوم کہ آپ کیسی لگتی ہیں۔ شاید یہ آپ کی آواز ہے یا آپ کے بات کرنے کا انداز، ایتھن نے کہا اور رائنا ہنسی۔ مجھے بھی آپ کے بارے میں ایسا ہی محسوس ہو رہا ہے۔ یہ عجیب ہے کہ میں ایسا محسوس ہو رہا ہے، اس نے کہا اور اوپر دیکھا جب اس کے دروازے کی گھنٹی بجی اور اسے یاد آیا کہ زینی آ رہی ہے۔ میرے خیال میں میری بہترین سہیلی دروازے پر ہے، میں آپ کو دوبارہ کال کروں گی، یا شاید ہم اس کے بجائے پیغام رسانی کر سکتے ہیں۔ اس نے اپنے بات چوک میں دروازے کی طرف بڑھتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے تو پھر پیغام رسانی پر آ جاتے ہیں، اور کان نے فون رکھنے سے پہلے کہا۔ رائنا کے چہرے پر مسکراہٹ تھی جب اس نے زینی کے لیے دروازہ کھولا۔ ارے کیا حال ہے؟ اس نے پوچھا اور زینی نے اپنی بھویں اٹھائی۔ پہلے تو تم اتنی ناراض لگ رہی تھی اور اب اتنی پرجوش کیوں لگ رہی ہو؟ زینی نے اندر قدم رکھتے ہوئے پوچھا۔ رائنا نے سوال کو نظر انداز کیا۔ وہ ماضی کی بات ہے، اندازہ لگاؤ کہ میں ابھی کس سے بات کر رہی تھی؟ ایٹی سے۔ رائنا نے زینی کے پیچھے دروازہ بند کرتے ہوئے ایک چھوٹی مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ ہاں تو ایتھن نے تمہیں ناراض کیا اور ایٹی تمہیں خوش کر رہا ہے؟ مضحکہ خیز ہے کہ ایتھن کا نام بھی ایٹی سے شروع ہوتا ہے، زینی نے کہا اور رائنا نے منہ بنایا۔ ایتھن میرے ایٹی جیسا بالکل نہیں ہے، برائے کرم دونوں کے نام ایک ہی جملے میں نہ لیں۔ وہ ایتھن نامی شخص بہت بہت پریشان کن ہے، رائنا نے کہا اور زینی ہنسی۔ میرا خیال ہے کہ اب تم ڈبل ڈیٹ کا منصوبہ نہیں بنا رہی ہوگی، زینی نے کہا اور رائنا نے سر ہلایا۔ نہیں، میں ایٹی پر ٹھہر رہی ہوں، رائنا نے بیٹھ سے ہوئے کہا اور پھر اس نے اپنے فون کی طرف دیکھا جب اس کی طرف سے ایک پیغام کی اطلاع آئی۔ ایٹی، تو آپ کتنے بچے چاہیں گی؟ گولڈنسن، میں 3 بچے چاہوں گی، 2 لڑکی اور 1 لڑکی۔ آپ؟ ایٹی، میں 2 لڑکیاں اور 1 لڑکا، شاید تینوں لڑکیوں کے بارے میں بھی سوچ رہا ہوں۔ گولڈنسن، تینوں لڑکیاں کیوں؟ ایٹی، میں ہمیشہ سے بیٹی کا باپ بننا چاہتا تھا۔ میں انسٹاگرام پر بیٹی کے باپ کی بہت سی پیاری ویڈیوز دیکھتا ہوں اور میں بھی ایسا بننا چاہتا ہوں۔ کیا تم میری بات سن بھی رہی ہو؟ زینی نے ایک خوشگوار تاثر کے ساتھ پوچھا جب وہ رائنا کو دیکھ رہی تھی جو اپنے فون میں مگن تھی اور اس کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ ہاں کیوں نہیں؟ رائنا نے اوپر دیکھے بغیر کہا۔ یہ آدمی کتنا مضحکہ خیز ہے زینی، رائنا نے ہنسی کے ساتھ کہا۔ میرا خیال ہے کہ تم ایٹی کی بات کر رہی ہو، زینی نے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ ہاں اور کون؟ میرے خیال میں وہ 10 نمبر پر ہے، رائنا نے مسکراتے ہوئے زینی کی طرف دیکھا۔ اگر وہ اتنا عظیم ہے تو وہ اکیلا کیوں ہے اور بیوی ڈھونڈنے کے لیے اشتہار کی ضرورت کیوں ہے؟ زینی نے پوچھا اور رائنا نے کندھے اچکائے۔ کیا میں خود ایک اچھی تلاش میں نہیں ہوں؟ میں اکیلی کیوں ہوں؟ میں نے ایک آدمی کو ڈھونڈنے کے لیے اس طرح کے اشتہار کا جواب کیوں دیا؟ اس نے پوچھا اور زینی نے سر ہلایا۔ یہ ایک اچھا نکتہ ہے، آپ اکیلے لوگوں کو ایک ساتھ رہنا چاہیے، زینی نے کہا اور رائنا کا منہ حیرت سے کھل گیا۔ تم نے ابھی مجھے یہ نہیں کہا؟ او لڑکی، رائنا نے کہا اور زینی ہنسی میں گڑبڑائی۔ ہاں کہا، تم اکیلے پرینگل، زینی نے تانا دیا۔ تمہیں احساس ہے کہ میں اس رفتار سے تو تم سے پہلے شادی کر سکتی ہوں، ہے نا؟ میرا ایٹی کھیلنے کے لیے نہیں آیا، اسے ایک بیوی چاہیے، نہ کہ کوئی گرل فرینڈ، اور ہمارے پاس چینڈرا یا مائیکل نہیں ہے جو ہمیں روک سکے، ہم ڈرامے سے پاک ہیں، رائنا نے کہا۔ اور اس سے پہلے کہ زینی جواب دے پاتی، رائنا کے فون کی گھنٹی دوبارہ بجی اور اس نے اپنی توجہ اپنے فون کی طرف کر لی جبکہ زینی نے سر ہلایا۔ ایٹی، چونکا آپ کی بہترین سہیلی وہاں ہے تو ہم بعد میں بات کیوں نہیں کرتے؟ شاید ہم جلد ملنے کے بارے میں بات کر سکیں۔ میں چاہوں گا کہ آپ پہلی شخص ہوں جس کے ساتھ میں ڈیٹ پر جاؤں۔ اس طرح اگر ہمارے درمیان تعلق کا معاملات ٹھیک رہے تو مجھے باقیوں سے ملنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ گولڈنسن، ضرور، اس بارے میں بعد میں بات کرتے ہیں، میں اس کے جانے کے بعد آپ کو میسج کروں گی۔
رائنا نے اپنا فون ایک طرف رکھ دیا اور اپنی توجہ زینی کی طرف موڑی۔ اندازہ لگاؤ کیا؟ رائنا نے جوش سے پوچھا۔ کیا؟ زینی نے پوچھا جب اس نے رائنا کی آنکھوں میں چمک دیکھی۔ وہ چاہتا ہے کہ ہم جلد ملیں اور مجھے لگتا ہے کہ اگر ہماری ڈیٹ اچھی رہی تو میں 2 ہفتوں میں شادی کر سکتی ہوں، رائنا نے خوشی سے کہا۔ 2 ہفتے؟ زینی نے حیرت سے پوچھا۔ ہاں، تو میری شادی کی منصوبہ بندی کے لیے تیار ہو جاؤ۔ مجھے ایک احساس ہے کہ ہماری ڈیٹ بالکل کامل ہونے والی ہے اور وہ میرا بہترین آدمی ہوگا، رائنا نے خالصہ مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ میں کسی حد تک امید کر رہی تھی کہ تمہارے اور ایتھن کے درمیان معاملات طے ہو جائیں گے۔ تمہیں معلوم ہے قسمت کا سارا معاملہ ہمارے لیے 2 بہترین دوستوں کو ڈیٹ کرنا اچھا ہوتا، زینی نے کہا اور رائنا نے طنز کیا۔ مجھے شیر خان کی کوئی پرواہ نہیں ہے، وہ جہنم میں جا سکتا ہے۔ جہاں تک میرا تعلق ہے، رائنا نے کہا۔ جیسے ہی رائنا اپنے اور زینی کے لیے دوپہر کا کھانا تیار کر رہی تھی، وہ اچانک ہنس پڑی جب اسے ایتھن کی بیٹی کا باپ بننے والی بات یاد آئی اور زینی نے اپنی بھویں اٹھا کر اسے دیکھا۔ ہلو، کیا مجھے پریشان ہونا چاہیے؟ کیا ذہنی طور پر سب ٹھیک ہے؟ زینی نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ رائنا ہنسی۔ یقیناً، مجھے بس یہ تھی کہ کہیں ایک بات یاد آ گئی۔ آپ کتنے بچے چاہیں گے زینی؟ اگر یمیل اور میں نے واقعی شادی کر لی تو ازلینہ کے علاوہ میرا ایک اور بچہ ہوگا، یعنی 2 بچے۔ کیوں؟ مجھے یہ مت بتانا کہ تم اس کے ساتھ ابھی سے بچوں پر بحث کر رہی ہو، زینی نے حیرت سے کہا۔ رائنا مسکرائی۔ اس نے مجھ سے پوچھا تھا کہ ہم دونوں 3 چاہتے ہیں۔ اس بات سے مجھے بہت جوش آیا۔ میں اس عمل کے بارے میں سوچے بغیر نہ رہ سکی جو ہمیں وہاں لے جائے گا۔ مجھے سیکس کیے بہت عرصہ ہو گیا ہے، رائنا نے کہا اور زینی ہنسی۔ سر ہلایا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا کہ تم ایک بے نام اجنبی کے ساتھ سیکس کے بارے میں سوچ رہی ہو۔ تمہیں اس کا اصلی نام تک نہیں معلوم، زینی نے دلچسپی سے کہا۔ سنو، تم زیادہ بات مت کرو۔ میں وہ نہیں ہوں جو پہلے ہی ملاقات میں کسی بے نام اجنبی سے ٹکرا کر اس کے ساتھ سو گئی اور 6 سال بعد اس کا نام اس کی بچی ہونے کے بعد پتا چلا۔ عقل سے کام لو، رائنا نے کہا اور زینی نے غصے کا بہانہ بناتے ہوئے سسکارا جب وہ صوفے پر بیٹھی۔ تم ایک بدتمیز ہو، تمہیں معلوم ہے نا؟ اس نے پوچھا اور گاجر کا ایک ٹکڑا اپنے منہ میں ڈال لیا۔ رائنا ہنسی۔ پیغام سے نفرت کرو، پیغام پہنچانے والے سے نہیں پیاری، میں سچ کے سوا کچھ نہیں بولتی، رائنا نے تلی ہوئی سبزیوں میں چمچ چلاتے ہوئے کہا۔ مجھے آپ کو کتنی بار بتانا پڑے گا کہ میں یمیل کے ساتھ سیکس کرتے وقت اپنے ہوش و حواس میں نہیں تھی، زینی نے پوچھا اور رائنا نے آنکھیں گھمائی۔ میں ابھی ایچی کے ساتھ سیکس کرتے وقت ہوش و حواس میں نہیں ہوں گی، رائنا نے مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ تو ٹھیک ہے، جاؤ اس کے ساتھ سیکس کرو اور 10 یا 20 بچے پیدا کرو، کسی کو پرواہ نہیں ہے، زینی نے پوچھا اور رائنا نے اسی آنکھ ماری۔ آپ کو پرواہ ہے؟ اور نہیں، میں 3 سے زیادہ نہیں چاہتی، صرف 3 ٹھیک ہیں، 3 ایک اچھا عدد ہے، اتنے زیادہ نہیں کہ آپ پاگل ہو جائیں، رائنا نے کہا اور پھر اس نے فیصلہ کیا کہ اب موضوع بدلنے کا وقت۔ تو اسے بات شروع کرتے ہوئے موضوع بدلا۔ اگلے ہفتے دوبارہ ملاقات ہے، کیا آپ نے پہننے کے لیے کچھ لیا ہے؟ میں اپنی الماری کے تمام کپڑوں میں سے چن سکتی ہوں اور مجھے یقین ہے کہ اگر آپ کو پسند نہیں آئے تو آپ میرے لیے پہننے کو کچھ ڈھونڈ لیں گی، زینی نے بے پرواہی سے کہا۔ یہ سچ ہے، لیکن میں سوچ رہی تھی کہ ہمیں کچھ اچھا لینا چاہیے، آخر کار یمیل وہاں ہوں گے اس بدتمیز کے ساتھ، ہم اسے آپ پر شبقت نہیں لینے دے سکتے، رائنا نے کہا اور زینی نے طنز کیا۔ سینڈرا مجھ پر کبھی شبقت نہیں لے سکتی اور مجھے شک ہے کہ وہ کچھ بھی کر سکتی ہے تاکہ یمیل کی توجہ مجھ سے ہٹا سکے، یمیل وہاں اس کے لیے نہیں میرے لیے ہوں گے، زینی نے اعتماد سے کہا۔ پھر بھی میری پیاری، ہمیں یہ یقینی بنانا پڑے گا کہ آپ اسے بہترین لگیں، میرا مطلب ہے آپ کے آدمی کے لیے، مجھے بھی یقین نہیں آ رہا کہ آپ اسے اس کے ساتھ جانے دے رہی ہیں۔ میں ایک بہت زیادہ حسد کرنے والی محبوبہ ہوں جو ایسا نہیں کر سکتی، رائنا نے کہا اور زینی نے ایک ترچھی مسکراہٹ دی۔ مجھے اعتراض نہیں ہے، مجھے احسانات واپس کرنا پسند ہے، یاد ہے سینڈرا نے 6 سال پہلے مجھے مائیکل دیا تھا، اس لیے میں بدلے میں اسے اپنا آدمی دے رہی ہوں، رائنا زور سے ہنسی۔ یہ ایک بدتمیزانہ بات ہے، مجھے بھی یقین نہیں آ رہا کہ ان دونوں بیوقوفوں نے واقعی اپنی غلطی کا الزام آپ پر لگانے کی کوشش کی تھی، یہ مضحکہ خیز اور افسوسناک دونوں ہے، میں جانتی ہوں، میں سچ میں یہ دیکھنے کی منتظر ہوں کہ یہ سب کیسے کھلتا ہے،
زینی نے بھی آنکھوں میں ایک شرارتی چمک کے ساتھ کہا، اور میں دوبارہ ملاقات کا انتظار کر رہی ہوں۔ یہ دیکھ کے مزہ آئے گا کہ کون موٹا ہوا ہے گنجا ہوا ہے، یا کسی نے کسی طرح امیر سے شادی کر لی ہے۔ مجھے پسند ہے کہ دوبارہ ملاقاتوں میں ہر کوئی کیسے کامیاب ہونے کا دکھاوا کرتا ہے، رائنا نے کہا، اور زینی نے دل لگی سے سر ہلایا۔ میں جانتی ہوں کہ تم مجھے اسی طرح پیار کرتی ہو، تو آپ پھر کو دوبارہ کام شروع کر رہی ہیں؟ ٹھیک ہے، رائنا نے پوچھا، اور زینی مسکرائی، لیکن اس کا تاثر سوچ میں پڑ گیا۔ ہاں، میں دیکھنا چاہتی ہوں کہ سینڈرا کا اگلا قدم کیا ہے۔ مجھے حیرت ہے کہ وہ میرے بارے میں کون سی افواہیں پھیلائے گی، اور وہ میرے لیے کیا پریشانیاں کھڑی کرے گی، زینی نے ایک ہلکی سی ہنسی کے ساتھ کہا۔ رائنا نے بےیقینی سے سر ہلایا۔ آپ اس ڈرامے میں خوشی محسوس کرنے لگی ہیں، ہے نا؟ زینی نے شرارتی انداز میں مسکرایا۔ میں کم از کم یہی کر سکتی ہوں۔ میں نے اس سب کے لیے نہیں کہا تھا، لیکن اب جب وہ میرے پاس لے آئے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں۔ اس کے علاوہ نیا گھر دفتر کے قریب ہے، رائنا نے تجسس سے پوچھا۔ تھوڑا دور ہے، لیکن مجھے اعتراض نہیں ہے۔ وہ محلہ ایزلینا کے لیے بہترین ہے، اور اس کے اسکول سے زیادہ دور نہیں ہے۔ رائنا نے منظوری دیتے ہوئے سر ہلایا۔ یہی اہم ہے جب تک ایزلینا خوش ہے۔ ایزلینا کا ذکر آیا ہے تو مجھے یمین سے رابطہ کرنا چاہیے، دیکھنا چاہیے کہ وہ دونوں کیسی ہیں، زینی نے اپنا فون اٹھاتے ہوئے کہا۔ اس سے پہلے کہ وہ اس کا نمبر ڈائل کر پاتی، اس کے فون کی گھنٹی لایام کی کال کے ساتھ بجی، اور اس نے فوراً کال وصول کر دی۔ ہیلو ڈاکٹر، زینی نے ایک چھوٹی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، اور رائنا نے بھویں اٹھائی۔ ہیلو مدیر اعلیٰ، لایام کی جانی پہچانی آواز آئی، جو توانائی سے بھرپور تھی، اور زینی نے منہ بنایا، یہ محسوس کرتے ہوئے کہ اسے نہیں معلوم کہ اس کی نوکری چلی گئی ہے۔ اندازہ لگاؤ کیا؟ اس نے پوچھنے سے پہلے کہ وہ اسے بتانے کا فیصلہ کر پائے کہ وہ اب ایم پاور میں کام نہیں کر رہی، مجھے حیران کرے، زینی نے پوچھا، یہ سن کر متجسس تھی کہ اسے کیا کہنا چاہیے۔ میں لوجسٹ میں ہوں، اس نے اعلان کیا۔ واقعی تم مذاق کر رہے ہو، ہے نا؟ اس نے بے یقینی سے پوچھا، اور وہ ہنسا۔ نہیں، میں نہیں۔ تم لوجسٹ میں کیا کر رہے ہو؟ تم کب آئے؟ زینی نے جوش سے پوچھا۔ میں ایک طبی کانفرنس کے لیے یہاں آیا ہوں۔ اگر آپ فارغ ہوں تو میں کل آپ کو ایزلینا سے ملنا چاہوں گا، اس نے کہا، اور زینی کا چہرہ چمک اٹھا۔ کیا آپ سنجیدہ ہیں؟ کیا آپ سنجیدہ ہیں؟ یہ حیرت انگیز ہے۔ میں نے آپ کو ہمیشہ سے نہیں دیکھا۔ یقیناً ہم فارغ ہیں۔ میں آپ کو اپنا پتہ بھیج دوں گی اور آپ ملنے آ سکتے ہیں۔ کچھ اور خوشگوار باتوں کے بعد زینی نے فون رکھ دیا اور رائنا کی طرف مڑی، جو اسے تجسس سے دیکھ رہی تھی۔ لایام؟ رائنا نے اپنی آنکھیں سکیڑ کر شک کے ساتھ پوچھا، یہ لایام کون ہے؟ لایام میرا دوست ہے۔ جب میں ایزلینا کے ساتھ حاملہ تھی تو وہ میرے لیے معاون تھا۔ رائنا مسکرائی۔ لایام؟ رائنا نے ایک مسکراہٹ کے ساتھ جھکا۔ او اچھا، کیا وہ اکیلا ہے؟ زینی نے بھی آنکھیں گھمائی، ہنستے ہوئے کہا، تمہیں ایک مسئلہ ہے رائنا، تم کسی آدمی کے بارے میں سنے بغیر اسے ڈیٹ کرنا نہیں چاہتی۔ رائنا بھی ہنسی۔ ٹھیک ہے، میں وعدہ کرتی ہوں کہ شادی کے بعد رک جاؤں گی، لیکن مجھے تجسس ہے کہ اگر وہ آپ کا ماہر امراض نسواں تھا تو اس کا مطلب ہے اس نے ایزلینا کی پیدائش کروائی تھی، ہے نا؟ اور اس نے آپ کا جسم دیکھا۔ زینی نے اس کی طرف حیرت سے دیکھا۔ تم کیا کہنا چاہ رہی ہو؟ تم ایک ایسے آدمی سے دوست کیسے رہتی ہو جو وہاں موجود رہا ہو مگر وہاں موجود نہ ہو؟ رائنا نے مسکراہٹ کے ساتھ پوچھا۔ زینی نے دل لگی سے سر ہلایا۔ میں اس سوال کو جواب دینے کے لائق نہیں سمجھوں گی، زینی نے کہا، جب اس نے یمین کو فون کیا اور رائنا نے شرارتی انداز میں اس پر منہ بنایا۔ ہلو، کیسے چل رہا ہے؟ زینی نے پوچھا جب کال جڑ گئی۔ واقعی؟ اچھا، جمیل نے جواب دیا، اس کا لہجہ گرم تھا۔ ہم ابھی اپنے والدین کے گھر سے نکلے ہیں، وہ ایزلینا کو بہت پسند کرتے ہیں۔ زینی ہنسی۔ مجھے خوشی ہے کہ وہ کرتے ہیں۔ ڈیٹ کیسی چل رہی ہے؟ اس نے مسکراتے ہوئے پوچھا، جیسے وہ اسی اور ایزلینا کو ایک ساتھ تصور کر رہی ہو۔ اچھی چل رہی ہے، ہم ابھی بھی باہر ہیں، میں اسے ہوٹل لے جا رہا ہوں تاکہ وہ میرا سیٹ دیکھ سکے، اور پھر ہم واپس آنے سے پہلے کھیل کے میدان میں گھومیں گے۔ کیا آپ اسے بات کرنا چاہیں گی؟ یقیناً، زینی نے خوشی سے کہا۔ ایک سیکنڈ بعد ایزلینا کی خوشگوار آواز فون پر آئی۔ ممی، میں دادا دادی فاضل سے ملی ہوں، وہ بہت مزے کے ہیں۔ زینی مسکرائی۔ پریشان ہوئی، دادا دادی فاضل؟ آپ کا کیا مطلب ہے پیاری؟
میری دوسری نانا نانی سولانو ہے، اسلینا نے وضاحت کی۔ اس کی منطق خوشگوار طور پر سادہ تھی۔ زینی اور جمیل دونوں زور سے ہنس پڑے۔ میرے خیال میں یہ سمجھ میں آتا ہے، زینی نے کہا، ابھی بھی ہنس رہی تھی جب وہ بات کر رہے تھے۔ ارے سینٹا کا فون آ رہا ہے! جمیل کے فون پر ایک اور کال آنے کی آواز آئی۔ جمیل نے اسکرین پر دیکھنے کے بعد کہا۔ زینی نے سینٹرا کا نام سن کے آنکھیں گھمائی۔ مجھے حیرت ہے کہ اس بار سے اسے کیا کہنا ہے۔ میں رائنا کے ساتھ ہوں، اس لیے میں آپ کو جانے دیتی ہوں۔ بس جب آپ فارغ ہو جائیں تو مجھے کال کر دیجیے گا۔ ٹھیک ہے؟ ضرور لولی، جمیل نے فون رکھنے سے پہلے کہا۔ اس نے سینٹرا کی کال لی۔ ہلو پیاری، جمیل نے نرمی سے سلام کیا اور ازلینا نے منہ بنایا اسے کسی اور کو یہ کہتے ہوئے سن کر۔ اس کے چہرے پر ناراضگی دیکھ کر جمیل نے پچھلے آئینے سے اس کی طرف دیکھ کر مسکرایا اور اپنی انگلی ہونٹوں پر رکھی تاکہ وہ کچھ نہ کہے۔ مجھے پیاری مت کہیں، آپ سے ہماری آخری ڈیٹ کے بعد سے آپ نے مجھ سے رابطہ نہیں کیا؟ سینٹرا نے منہ بناتے ہوئے پوچھا۔ جمیل نے اس کے لہجے پر طنز کرنے کی خواہش کو روکا۔ اسے یہ دیکھ کر کراہت ہوئی کہ وہ اس طرح شکایت کرنے کے لیے خود کو اتنی خاص سمجھتی ہے۔ مجھے افسوس ہے سینڈرا، میں بہت مصروف رہا ہوں۔ آپ کو کال یا پیغام کرنا چاہیے تھا، جمیل نے معذرت خواہانہ انداز میں کہا۔ سینڈرا نے آہ بھری، میں آپ کو یاد کر رہی تھی، ہم کب مل سکتے ہیں؟ سینڈرا کی آواز نرم اور میٹھی تھی۔ میں دراصل سوچ رہا تھا کہ ہم کل رات کو کھانا کھا سکتے ہیں میرے والدین کے ساتھ، جمیل نے تجویز دی، یہ جانتے ہوئے کہ اس کی والدہ کو اس طرح کا غیر متوقع انتظام برا نہیں لگے گا۔ وہ سینٹرا اور مائیکل کو اس کے اگلے منصوبے کے لیے ایک ساتھ چاہتا تھا۔ وہ دیکھنا چاہتا تھا کہ وہ اس کے جال سے کیسے بچیں گے۔ سینٹرا کی آواز حیرت سے پرجوش ہو گئی۔ آپ کے والدین کیا آپ سنجیدہ ہیں؟ ہاں، ہم شادی کرنے کا منصوبہ بنا رہے ہیں، اس لیے میرے خیال میں اب وقت آ گیا ہے کہ آپ میرے خاندان سے ملیں، اور جلد ہی میں بھی آپ کے خاندان سے ملوں گا، جمیل نے وعدہ کیا، اور اس نے اندر ہی اندر سانس لی جب اس نے اسلینا کی آنکھوں میں دکھ دیکھا، جیسے وہ اس کو دھوکہ دے رہا ہو۔ سینٹرا اپنی خوشی کو قابو نہیں کر سکی۔ یہ شاندار ہے، یہ مجھے بہت پسند آئے گا، سینٹرا نے کہا۔ پہلے ہی سوچ رہی تھی کہ کیا پہننا ہے۔ کچھ اور پرجوش گفتگو کے بعد انہوں نے فون رکھ دیا۔ سینٹرا بےتابی سے اپنے رات کے کھانے کا انتظار کرنے لگی۔ سینٹرا کے ساتھ جمیل کے فون کٹنے کے بعد وہ اسلینا کی طرف مڑا، جس کے چھوٹے بازو سینے پر بندھے ہوئے تھے۔ اس کا چھوٹا سا چہرہ غصے میں سکڑا ہوا تھا جب وہ آنسو بھری آنکھوں سے اسے گھور رہی تھی۔ میں گھر جانا چاہتی ہوں، اسلینا نے اعلان کیا۔ ہماری ڈیٹ ابھی ختم نہیں ہوئی شہزادی، میں بھی اب آپ کے ساتھ نہیں جانا چاہتی، میں گھر جانا چاہتی ہوں، اس نے کہا، اور اگرچہ جمیل کو دل سے دکھ ہوا، اسے افسوس بھی ہوا۔ کیوں نہیں؟ اس نے پوچھا اور اس کی آنکھوں سے ایک آنسو ٹپک گیا۔ آپ نے کہا کہ کوئی اور پیاری تھی، اس نے الزام لگایا۔ اس کی آواز غصے سے کانپ رہی تھی، اگرچہ وہ اب بھی سڑک کے کنارے کھڑے تھے۔ جمیل کار سے باہر نکلا اور اس سے ملنے لگا، اپنی پوری کوشش کی کہ اسے سمجھا سکے۔ لینا پیاری، میں صرف شائستہ بن رہا تھا، اس کا کوئی مطلب نہیں۔ آپ اب بھی سب سے پیاری چھوٹی لڑکی ہیں جسے میں جانتا ہوں، اور آپ کی ممی۔ مجھے پرواہ نہیں، اسلینا نے بیچ میں بات کاٹ دی۔ اس کا نچلا ہونٹ کانپ رہا تھا جب اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئی۔ آپ دوسری عورت سے شادی کرنا چاہتے ہیں، میری ممی سے نہیں۔ نہ پیاری، یہ بالکل سچ نہیں ہے، میں صرف آپ کی ممی سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ آپ یوں ہی پریشان ہو رہی ہیں، میں وعدہ کرتا ہوں۔ جمیل نے اچانک اس پر غصے کے پھوٹ پڑنے سے حیران ہو کر پلک جھپکی، لیکن اسلینا نہیں مان رہی تھی۔ اس نے اپنا سر پھیر لیا۔ مجھے گھر لے چلیں، اس نے کام کی ہوئی آواز سے مطالبہ کیا۔ میں یہاں مزید نہیں رہنا چاہتی، آپ ہم سے پیار نہیں کرتے، آپ اس کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں۔ جمیل نے آہ بھری اور اپنا ماتھا رگڑا۔ اسے یقین نہیں تھا کہ اسے کیسے ٹھیک کیا جائے۔ اسے اسلینا کے سامنے سینٹرا سے بات نہیں کرنی چاہیے تھی۔ اس نے یہ فرض کرنے کی غلطی کی تھی اسلینا ایک بچی ہے اور وہ اس طرح کی بات کو سنجیدگی سے نہیں لے گی۔ اس نے اپنا فون اٹھایا، فیصلہ کیا کہ مدد کرنے کے لیے کال کرنے کا وقت ہے۔ اسلینا یقینی طور پر جانتی ہوگی کہ اس صورتحال کو کیسے سنبھالنا ہے۔ پیاری، اس نے فون اٹھانے پر کہا، ہمارے پاس یہاں ایک چھوٹا سا مسئلہ ہے۔ کیا غلط ہے؟ زینی نے پوچھا۔ اس کی آوازیں پریشانی سن کر فکر مند ہوئی۔ جمیل نے ناراض بچی کی طرف دیکھا اور دوبارہ آہ بھری۔ میں سینٹرا سے فون پہ بات کر رہا تھا، اور
زینی کی طبیعت ہنسی فون پر گونجی۔ مجھے اندازہ ہے لینا آپ پر کسی اور عورت سے بات کرنے پر ناراض ہے۔ جمیل کر رہا ہاں مظاہر میں سینجا کو پیاری کہا اور اسے کل میرے والدین کے ساتھ رات کو کھانے بنانے کو کہا کیونکہ ہم شادی کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے اس طرح کی باتیں اور اب لینا کو لگتا ہے کہ میں آپ کی بجائے کسی اور سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ زینی کی ہنسی کا چھٹا فون پر آیا۔ میری بچی میری حمایت کر رہی ہے۔ اچھا ہوا امیر آپ اپنی بیٹی کے سامنے کسی اور عورت کو پیاری کیسے کہہ سکتے ہیں؟ میں اس معاملے میں اصلی کی مکمل حمایت کرتی ہوں۔ چلیں یہ غیر منصفانہ ہے۔ آپ جانتی ہیں کہ میں نے ایسا کیوں کیا تھا؟ کیا آپ براہ کرم مجھ سے بات کر سکتی ہیں؟ وہ رو رہی ہے اور مجھے یقین نہیں آ رہا کہ اسے کیسے بہتر کروں۔ ٹھیک ہے اسے فون دو۔ زینی نے ابھی بھی ہنستے ہوئے کہا۔ جمیل نے نسرینہ کو فون دیا جو ہچکچائی لیکن پھر اس نے فون لے لیا۔ اس نے سسکتے ہوئے اسے کان سے لگایا۔ ممی ہلو پیاری۔ زینی کی آواز گرم جوشی سے آئی۔ جمیل کا مطلب وہ نہیں تھا جو آپ سوچ رہی ہیں۔ وہ بس یوں ہی بیوقوفی کر رہا تھا۔ آپ کو معلوم ہے وہ آپ سے اور مجھ سے پیار کرتے ہیں ہے نا؟ حسینہ نے اپنی آستین سے اپنی ناک صاف کی لیکن انہوں نے کہا کہ وہ پیاری تھی۔ کیا ہوا اگر وہ آپ کے بجائے اس سے شادی کرنا چاہے؟ زینی آہستہ سے ہنسی۔ پیاری کیا آپ کو ہمارا نیا گھر یاد ہے جو ہم نے ابھی لیا ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے وہاں ہمارے ساتھ کون رہنے والا ہے؟ حسینہ نے ایک لمحے کے لیے سوچا۔ اس کی بھویں سکڑ گئی۔ آپ میں اور یامین بہت خوب۔ وہ پھر سے ڈیڈی سے یامین پر واپس آ گئی تھی۔ اور آپ کو لگتا ہے اگر آپ کی یامین ہم سے پیار نہ کرتے تو وہ ایک نئے گھر میں ہمارے ساتھ رہنا چاہتے؟ حسینہ کا تاثر نرم پڑا اور اس نے اپنا ہونٹ کاٹا۔ نہیں یہ بالکل صحیح ہے۔ وہ ہم سے بہت پیار کرتے ہیں اور وہ ہمیشہ خوشی سے رہیں گے بالکل ویسے ہی جیسے آپ ہمیشہ چاہتی تھی۔ وہ آپ کے جیدی ہیں اور ہم سب ایک ساتھ رہیں گے۔ کیا یہ اچھا لگتا ہے؟ حسینہ تھوڑا سا مسکرائی۔ اس کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ جی ممی۔ اچھا تو کیا آپ انہیں معاف کر سکتی ہیں؟ حسینہ ہچکچائی۔ جمیل کی طرف دیکھا جو اسے پریشانی سے دیکھ رہا تھا۔ میرا خیال ہے اس نے آخر فون پر کہا۔ اچھی بچی۔ زینی نے تعریف کی۔ اب جمیل کو فون واپس کر دو۔ حسینہ مسکرائی جب اس نے جمیل کو فون دیا جس نے اسے راحت بھری مسکراہٹ دی اور پھر زینی سے بات کی۔ شکریہ آپ نے مجھے بچا لیا۔ زینی کی آواز چھیڑنے والی تھی۔ زیادہ آرام دہ نہ ہو۔ آپ پر ہم دونوں کا بہت ٹرسٹ چڑھ گیا ہے کیونکہ آپ نے کسی اور کو پیاری کہا تھا۔ یہ دوبارہ کبھی نہیں ہوگا میں وعدہ کرتا ہوں۔ جمیل نے کہا۔ حسینہ کو آنکھ مارتے ہوئے فون بند کر دیا۔ میں آپ سے پیار کرتا ہوں شہزادی اور میں آپ کی ممی سے بھی پیار کرتا ہوں۔ اسے کبھی نہیں بھولنا ٹھیک ہے؟ جمیل نے کہا اور حسینہ مسکرائی۔ غصہ مکمل طور پر دھل گیا۔ ٹھیک ہے ڈیڈی میں نے آپ کو معاف کر دیا اس نے کہا اور جمیل نے کار میں واپس بیٹھتے ہوئے سکون محسوس کیا۔ جمیل نے کسی بھی عمر میں خواتین کی حیثیت کو کم نہ سمجھنے کا ایک ذہنی نوٹ بنا لیا۔ چند گھنٹے بعد ہوٹل میں اسے اپنا سویٹ دکھانے اور کھیل کے میدان میں اس کے ساتھ وقت گزارنے کے بعد جمیل دوبارہ زینی سے فون پہ بات کر رہا تھا۔ حسینہ کو گھر لے جانے کے لیے تیار تھا۔ اب ہم گھر جا رہے ہیں۔ کیا آپ اب بھی رائنا کے پاس ہیں؟ ہاں زینی نے جواب دیا لیکن اب میں نکلنے والی ہوں۔ کیا آپ راستے میں مجھے لینا آنا چاہیں گے؟ جمیل نے پوچھا اور جب وہ راضی ہو گئی تو اس نے اس جگہ کا پیغام بھیجنے کو کہا اور پھر فون رکھ دیا۔ تھوڑی دیر بعد جمیل نے رائنا کے اپارٹمنٹ کے پاس کار کھڑی کی اور زینی تیزی سے کار میں داخل ہوئی۔ اس نے پچھلی سیٹ کی طرف دیکھا اور محسوس کیا کہ حسینہ غیر معمولی طور پر خاموش تھی۔ کیا وہ سو رہی ہے؟ زینی نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ جمیل نے سر ہلایا۔ گہری نیند میں۔ اس کے لیے آج کا دن ایک بڑا دن تھا۔ تو کیا آپ دونوں نے بہت مزہ کیا؟ زینی نے پوچھا اور جمیل نے اسے وہ سب بتایا جو انہوں نے کیا تھا۔ آپ نے کیا کیا؟ جمیل نے بات ختم کر کے پوچھا۔ آپ یقین نہیں کریں گی کہ رائنا آج گروسری اسٹور پر آپ کے دوست سے ٹکرائی۔ اس نے ایک مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ جمیل ہنسا۔ اوہ ہاں کیا ہوا؟ زینی نے وہ کہانی سنائی جو رائنا نے اسے بتائی تھی اور جمیل ہنسا۔ ہمیں واقعی ان دونوں کی صلح کرانے کا کوئی راستہ تلاش کرنے کی ضرورت ہے اس نے کہا۔ زینی مسکرائی۔ میں بھی یہی سوچ رہی تھی شاید جب ہم اگلے ہفتے میں نئے گھر میں منتقل ہوں تو میں ان دونوں کو گھر میں داخل ہونے والی
پارٹی میں مدعو کرنا چاہیے؟ یمین نے سر ہلایا۔ اچھا خیال ہے، مجھے بس یہ نہیں معلوم تھا کہ ہماری پارٹی ہو رہی ہے۔ زینی ہنسی۔ یہ کوئی بڑی پارٹی نہیں ہے، ہم صرف ان دونوں کو مدعو کر رہے ہیں، آپ کی بہترین دوست اور میری بہترین سہیلی۔ اس نے ایک آنکھ مارتے ہوئے کہا اور یمین ہنسا۔ چند منٹ کی خاموشی کے بعد زینی پھر بولی، اچھا آپ کا منصوبہ کیا ہے؟ آپ نے سینڈرا کو اپنے خاندان کے ساتھ رات کے کھانے پر کیوں مدعو کیا؟ یمین نے آ بھئی، یہ صرف سینڈرا نہیں ہے، مائیکل بھی وہاں ہوگا۔ مائیکل نہیں چاہتا کہ اسے ہوٹل کے واقعے کے بارے میں کچھ معلوم ہو، اس لیے میں یہ کام اس کے لیے کر رہا ہوں، بالکل ویسے ہی جیسے اس نے میری مدد کی تھی جب میگزین کا اسکینڈل آیا تھا تو انہیں آپ کے بارے میں بتانے میں۔ میں یہ یقینی بنانا چاہتا ہوں کہ میری والدہ خود ہوٹل کے واقعے کی تحقیقات کرے۔ مجھے یقین ہے کہ وہ مجھے آپ سے دور رکھنے کے لیے اس کا مکمل جائزہ لیں گی۔ زینی نے اس کی دلیل کو سمجھتے ہوئے سر ہلایا، لیکن پھر بھی بے چین تھی۔ بس محتاط رہنا یمین۔ اچھا، میرا ایک دوست کل آ رہا ہے، اس کا نام لیام ہے، زینی نے کہا اور یمین نے ایک نظر ڈالنے کے لیے اس کی طرف مڑا۔ لیام ایک عورت کا نام ہے نا؟ اس نے پوچھا اور وہ ہنسی۔ میں نے کہا تھا کہ اس کا نام لیام ہے اور وہ ڈاکٹر ہے، اس نے اسے یقین دلایا جب اس نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے اپنے ہونٹوں سے لگایا۔ یہ لیام کون ہے اور وہ کہاں سے آ رہا ہے؟ اس نے غصے سے پوچھا اور وہ ہنسی۔ اسے یاد تھا کہ رائنا نے لیام کے بارے میں کہا تھا، لہٰذا اس نے یہ نہ بتانے کا فیصلہ کیا کہ وہ اس کا ماہر امراض نسواں تھا۔ وہ ایک دوست ہے اور ان سالوں میں بہت مددگار رہا ہے۔ میں اس سے حاملہ ہونے کے دوران ملی تھی۔ وہ ایزلین اور میرے لیے بہت پیارا ہے۔ وہ ایک طبی کانفرنس کے لیے لارڈس میں ہے اور سلام کہنا چاہتا ہے، اس نے کہا اور یمین نے بھی آنکھیں سکیڑی۔ کیا وہ اکیلا ہے؟ یمین نے پوچھا اور زینی ہنسی۔ نہیں نہیں نہیں، وہ نہیں ہے، وہ شادی شدہ آدمی ہے جس کے 3 بچے ہیں، اس نے کہا اور وہ ہنسا۔ آپ یہ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ زینی نے پوچھا دلچسپی لیتے ہوئے۔ کیا وہ آپ میں دلچسپی رکھتا ہے؟ یمین نے پوچھا اور زینی نے سر ہلایا۔ مجھے نہیں لگتا۔ وہ ایک معاون دوست رہا ہے اور اس نے مجھے کبھی کوئی وجہ نہیں دی کہ میں سوچوں کہ وہ دوستی سے زیادہ کچھ چاہتا ہے، اس نے کہا اور یمین نے آہ بھری۔ اسے ویسے ہی رہنا چاہیے، وہ لارڈس میں نہیں رہتا ہے نا؟ اس کا مطلب ہے جب اس کی کانفرنس ختم ہو جائے گی تو وہ واپس چلا جائے گا جہاں سے آیا تھا، یمین نے کہا اور زینی ہنسی۔ آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اس نے وعدہ کیا۔ جیسے ہی وہ زینی کے گھر پہنچے، یمین سوتی ہی ایزلینا کو اندر لے گیا اور اسے نرمی سے بستر پر لٹا دیا۔ جو اپنی کار کی طرف واپس جا رہا تھا، زینی اس کے ساتھ دروازے تک گئی اور اس نے جانے سے پہلے اسے آہستہ سے بوسہ دیا۔ جب وہ گاڑی چلا کر جا رہا تھا تو اس نے اپنے والد کو فون کیا۔ ہلو والد صاحب، تو امی نے ایزلینا کے بارے میں کیا سوچا؟ ان کے والد کی آواز گرمجوشی سے آئی۔ آپ نے خود دیکھا کہ انہوں نے اسے پیار کیا۔ ایزلینا ایک شاندار چھوٹی لڑکی ہے یمین، جب آپ کی والدہ کو معلوم ہوگا کہ ایزلینا آپ کی بچی ہے تو وہ بہت خوش ہوں گی۔ یمین مسکرایا۔ امید ہے کہ جب انہیں معلوم ہوگا کہ ایزلینا اس کی ماں ہے تو وہ خوش رہیں گی۔ فکر نہ کریں، ان کے پاس کوئی اور چارہ نہیں ہوگا، ان کے والد نے وعدہ کیا۔ والد صاحب، میں چاہتا ہوں کہ آپ کل مائیکل کو بھی رات کے کھانے پر مدعو کریں۔ میں نے پہلے ہی سینڈرا کو مدعو کر دیا ہے۔ اگر امی قریب ہو تو آپ انہیں فون دے سکتے ہیں تاکہ میں انہیں بتا سکوں کہ کل سینڈرا آ رہی ہوگی، یمین نے کہا اور اس کے والد نے ایک بھویں اٹھائی۔ آپ کی امی تھوڑی دیر پہلے گھر سے نکل گئیں، کل رات کے کھانے پر کیا ہو رہا ہے؟ انہوں نے پوچھا اور یمین نے انہیں وہ سب بتایا جو ہوا تھا۔ میں سمجھ گیا۔ اچھا، میں نے خود مائیکل کے بارے میں کچھ معلومات حاصل کی ہیں۔ جب آپ نے مجھے پہلی بار اس کے بارے میں بتایا تو میں اس کی تحقیقات کر رہا تھا اور مجھے کافی دلچسپ چیزیں ملی ہیں جو آپ کی والدہ کو حیران کر دیں گی، انہوں نے کہا اور یمین نے ٹیبلٹ چڑھائی۔ آپ کو کیا ملا؟ یمین نے تجسس سے پوچھا۔ ان دونوں کے مائیکل کے بارے میں تمام تفصیلات پر بات کرنے کے بعد یمین نے فون رکھ دیا اور اپنی والدہ کو فون کیا۔ جب ہم چند گھنٹے پہلے ہی ملے ہیں تو آپ مجھے کیوں فون کر رہے ہیں؟ اس کی والدہ نے فون وصول کرتے ہوئے تجسس سے پوچھا۔ وہ لیب سے واپس آ رہی تھی جہاں وہ یمین اور ایزلینا کے ڈی این اے کے نمونے جمع کروانے گئی تھی۔ انہوں نے انہیں کہا تھا کہ اسے فوری طور پر نمٹایا جائے۔ وہ میں آپ کو بتانا چاہتا تھا کہ میں نے سینڈرا کو کل رات کے کھانے پر مدعو کیا ہے۔ میرے خیال میں اب وقت آ گیا ہے کہ ہم دونوں خاندان ملیں، یمین نے کہا اور اس کی والدہ کا چہرہ مسکراہٹ سے چمک اٹھا۔ یمین، آخر آپ صحیح فیصلہ کر رہے ہیں، انہوں نے خوشی سے کہا۔ سوچ رہی تھی کہ وہ جھگڑا ختم کرنے کے لیے ہتھیار ڈال رہا ہے۔